أستهدي وأستلهم وأسترشد وأستعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. آج کا خطبہ جمعہ آپ نے سنا قدر طویل تھا، تو غالباً شاید اسی وجہ سے خطبۃ الحاجہ یا دعائے حاجہ سے آغاز نہیں کیا گیا. مختصر امام صاحب نے اپنے کلمات یا الفاظ کے خطاب سے حمد و ثنا اور صلاۃ والسلام سے اس کا آغاز کیا. ہاں، اس میں سے خطبۃ الحاجہ میں سے سورہ احزاب کی دو آیتیں پڑھی گئیں، تین میں سے جو تین پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ان فیکٹ بتا حقیقت یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ تربیتی ہیڈ لائن یا گائیڈ لائن یا توجیحات ہیں سورہ الاحزاب کی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. 71 اور 72 والے یہ دو آیتیں کہ اگر جن پر تدبر کر کے آدمی اپنے اخلاقیات کو ان کے دائرے میں رکھے تو ماہ رمضان حقیقی معنی میں متقیوں والا ماہ رمضان گزرے گا. سنیے ان آیات کا ترجمہ، پھر آگے میں ایک اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، اس سے تقریباً آپ کو پورے خطبے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں مل جائے گا. تو اس آیت میں ان دو آیتوں میں جو الاحزاب کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو تقویٰ کرو. تقویٰ کیا ہے؟ ترک المنہیات اور امتثال المامورات، منع کردہ کاموں سے پرہیز کرنا، چھوڑ دینا، اور جن کا کہا گیا ہے انہیں ادا کرنا، انجام دینا. دوسرے لفظوں میں اردو فارسی بہت سی زبانوں میں جس کو پرہیز کرنا کہا جاتا ہے، اسی لیے متقی کو ان زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ پرہیزگار. پتہ نہیں اس لفظ کو آج کل لوگ سمجھ چاہیں کہ لفظ پرہیزگار کو اگر آپ فیروز آبادی کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پھر تقوی کی آپ کو اپنے محاورے یا زبان میں ڈیفینیشن، کنڈیشن، شروط اور کچھ کیا کرنا کیا نہیں کرنا مل جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں تم پر تقویٰ کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف اور سچ، درست اور راست اور اچھی اور پیاری بات کو. سب سے بڑا مسئلہ روزے کی حالت میں لوگوں کو یہی ہوتا ہے، سب جگہ بچنے والے بات کرنے کہنے وغیرہ میں مار کھا جاتے ہیں، یا لین دین میں زبان کی جھوٹ سچ کی تمیز ہو سکتا ہے کرنے میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو صحیح کر دے گا. اور بالخصوص روزہ آخرت میں کام آنے والے سب سے بڑے کاموں میں سے، کیونکہ اس میں صرف تقویٰ نہیں پایا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقوی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ریا، نمود اور دکھاوا ممکن ہی نہیں ہے، خصوصاً نفلی روزوں میں اور فرض میں بھی. تو الغرض یصلح لکم اعمالکم. پھر سب سے بڑی چیز جو دوسری چیز رمضان میں ہے کہ اس کو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے. مدرسہ تقویٰ، جیسے آپ نے خطبے میں سنا کہ یہ تقویٰ اسکول ہے یا مدرسہ التقویٰ کو رمضان، جس میں تقوی کی پورے سال کے دیگر 11 مہینوں کے لیے ریہرسل اور مشق اور ایکسرسائز ہوتی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے در حقیقت وہی کامیاب ہے. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ کہاں اطاعت ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی. مزید انسان نہ فرشتہ بن سکتا ہے، نہ فرشتہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب اس کے علاوہ انسان سے نسیان، بھول چوک، بشری تقاضے سے کچھ نہ کچھ
नशेब व फराज यकीनन ख़ताएँ होती हैं, कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैर ख़त्ताइन तव्वाबून। तो इसको जानना चाहें मज़ीद खुतबे को बहुत ही खुतबे से भी बेहतर अंदाज में अगर आप सुनना चाहें तो खोलिए कुरान करीम सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 15 से लेकर 23 तक पढ़िए। उसके बाद आगे हज़रत इब्राहीम का किस्सा शुरू कर देता है अल्लाह ताला कौम लूत की हलाकत का। लेकिन यहाँ से अल्लाह ताला ने कहा इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व अय्यून। ये जो जिस तक़वे का टेस्ट रमज़ान है और रमज़ान में अगर कोई बाईमान निकला तो इसका मतलब कि उसके तक़वे का ग्राफ बहुत हाई है। फिर आपको जानना चाहेंगे तक़वा क्या है तो शुरू से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से 5 आयत और सूरह आल इमरान से 32 से लेकर आगे आखिर तक आप 40-45 तक आयत पढ़ें। वहाँ तक़वे के अलामात बताए गए हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आप मुत्तक़ी हैं। उसके बाद इन आयत में जो सूरह ज़ारियात की हैं 15 से लेकर 23 तक, इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब आप मुत्तक़ी हो जाएं तो फिर आपको इनाम क्या मिलेगा। ये इनाम जानना चाहते हैं तो रमज़ान शुरू होने से पहले इन आयत को आजी मौका पाकर पढ़ें और तदब्बुर के साथ इन पर गौर करें। खैर, तो अल्लाह करे कि रिकॉर्डिंग सही हो। अब इनको इमाम साहब ने थोड़े दरमियान में एक हिस्सा पढ़ा था, मैं पूरी आयत को पढ़ देता हूँ क्योंकि इस खुतबे मौजू के से रिलेटेड बहुत अहम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसमें मैसेज है। और फिर खुतबे के पहले हिस्से में रमज़ान के फ़ज़ाइल थे, वो अहादीस को जैसे जुमा को भी आप सुन चुके हैं। दूसरे हिस्से में तिलावत कुरान पाक, क़ियामुल लैल, तरावीह से आप कहते हैं, और फिर ये कि ये क़ियामुल लैल जिसे लोग कतराते हैं, कुरान की तिलावत और रोज़ा, ये किस मुश्किल में काम आएंगे, ये खुतबे के आखिर हिस्से में बताया। जिस मुश्किल के बारे में अल्लाह ताला ने कहा यौमा यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व बनीही व साहिबतिही व अख़ीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। उस वक्त आप जो आज तलावत करते हैं ज़रा नींद को कुर्बान देकर, भूख और प्यास को कुर्बान देकर जो रोज़ा रखेंगे तो उस मुश्किल हालात में जब बेड़ा गर्क होने के करीब हो सकता है अपने अमाल की वजह से, तो फिर अल्लाह की रहमत कुरान और रोज़े को लेकर आएगी और बेड़ा पार होगा। फिर यशफ़ाअन, दोनों की शफ़ाअत कबूल होगी जब कोई भी कराबतदार करीब भटकने वाला नहीं, करीब आने नहीं देगा। तो चलते हैं, ये जो सूरह ज़ारियात की आयत हैं इनमें अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप यहाँ हैं लेकिन इसमें मेरे साथ जो ताम रहता है वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर से रहता है, तो इस मैसेज को आप तक फॉरवर्ड करने में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व अय्यून। ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है 183 में कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क्या लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा तक़वे के लिए है, तभी ये तक़वे के लिए होगा कि इसमें साल भर के लिए तक़वे की क्या होती है, रिहर्सल, तक़वे की मशक़ होती है कि अगर रोज़े के आदाब पर जो नबवी आदाब हैं उसके मुताबिक आप रोज़ा रखेंगे, खाने पीने और इज़्ज़वाजी ताल्लुकात, जमा, उसके अलावा दीगर आदाब व अखलाक, कान वगैरह सब, किरदार के साथ गुफ्तार भी आपका सही रहेगा। जो सूरह अल-अहज़ाब की आयत 71-72 में वक़ूलू क़ौलन सदीदा अल्लाह ताला ने कहा, तो फिर आप मुत्तक़ी। अब जब आप मुत्तक़ी हुए, वैसे भी अल्लाह ताला अपने मलाइका को गवाह बनाकर कहता है माह रमज़ान के आखिरी क्या रोज़े के इख्तिताम पर, इसीलिए उसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, ईद की रात को मेरे बंदों ने क्या किया, फरिश्ते जवाब देते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है मैं गवाह बनाकर मैं कहता हूँ तुम्हें कि सबको मैंने माफ़ कर दिया, सबको बख्श दिया। अब ये जो मुत्तक़ी हैं तो अल्लाह ताला कहता है इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व अय्यून। जब बेड़ा पार हो गया अल्लाह ताला के फज़ल से दुनिया में, तक़वा को तक़वा क्यों कहते हैं,
دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچتا ہے، اور آخرت میں، آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جو ہی موت آئی، بلکہ جو ہی غیب کے پردے اوپن ہوتے ہیں اس کے بعد وہ قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جس کی وفات اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جو بڑا دشوار گزار وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المتقین فی جنات النعیم، متقی کیا ہوں گے؟ بہت ہی خوشگوار، سایہ دار اور آرام دہ، خوش نما اور انتہائی جس کو کہتے ہیں اچھے ویو یا خوش منظر باغات جنتوں میں ہوں گے، جہاں نہریں اور چشمے رواں دواں ہوں گے۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں ذرا چشمے کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان دے۔ آج کل کی گرمی، پہلے تو زیادہ گرمی ہوتی تھی، بالخصوص 4 بجے کے بعد، پھر جنت کی قیمت کا تھوڑا سا ہلکا سا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی لافانی نعمتیں وہ ہیں، اور آپ خود بھی لافانی ہوں گے، کوئی انتہا نہیں، کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنا ان کے بارے میں، نہ کسی انسان نے تصور کیا ہے، نہ کسی انسان کی سوچ اور تمنا کتنا بھی خیالی پلاؤ پکا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنے کی جو جنت کی عظیم نعمتیں، کیونکہ لافانی اور کوئی بھی ان میں خرابی نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فی جنات النعیم آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی نعمتوں کو لے رہے ہوں گے۔ کوئی بھیڑ باڑ نہیں کہ دھکم پیل میں 8-10 آدمی کی بیچارے کی جان جائے اور کسی کو کوئی گزر پہنچے۔ ہر ایک کو آٹومیٹکلی طور پر صرف چاہت کے ساتھ یہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ کیوں؟ اسی کے آگے امام صاحب نے ذکر کیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس موت سے پہلے، آخرت کی زندگی میں انٹری سے پہلے جتنے اعمال کرتے تھے بڑے امانت اور دیانت، ایمانداری اور احسان اور اچھائی کے ساتھ، صرف فرض نہیں، اللہ کے فرض و قرض ہوتے ہیں وہ ادا کرتے تھے، لیکن فرائض کے علاوہ وہ نوافل بھی ادا کرتے تھے تاکہ فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن فانظروا لعبدی هل من تطوع، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو، اگرچہ فرضوں میں کمی ہے تو ان کے نوافل کو فرضوں کا درجہ دے کر میرے بندے کا بیڑا ضمانت ضبط ہونے سے بچا ہی جائے۔ تو ایسا ہی ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا اس کے بعد اللہ رب العالمین پتہ نہیں کیسے یہ ریکارڈنگ ضروری ہے ورنہ تو تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آخرین، یہ جو جنتوں میں اتنی نعمتیں اور اتنے انعامات ملیں گے یہ اس لیے کہ کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا میں جو عمل ان پر اللہ نے فرض کیے تھے اس کو تو بڑے فرسٹ کلاس طریقے سے کرتے ہی تھے، صرف فارمیلٹی کے نہیں، ادائیگی کے لیے نہیں، بلکہ اسے کیا کرتے تھے؟ شروع خطبہ کن کلمات سے شروع ہوا تھا؟ جی یوں ہی اللہ کی تعریف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا کہ وہ نبی جس نے اللہ کی عبادت رغبتاً و رہبتاً، یعنی ایک شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کے روزے انہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی نیتوں کو اور اپنے اعمال کو درست کیا جانا چاہیے، شوق کے ساتھ، جنت کے شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے شوق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے شوق سے، پھر اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کے ڈر سے۔ رہبہ یہ ہوتا ہے، رہبہ خوف اور رغبہ چاہت، اللہ کی رضا کی چاہت اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ کانوا قبل ذلک محسنین، یہ کام بڑے وہ فرسٹ کلاس طریقے سے کرتے تھے، روزے رمضان کے رکھیں،
قیام کیا، تلاوت قرآن پاک کی، صدقہ و خیرات کیا، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، یہ تمام چیزیں کیا بہت بہتر طریقے سے دل جمی کے ساتھ خوش دلی سے مریل دل سے یہ کام کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ آپ نے سنا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم نیند کرتے تھے۔ راتوں کو نیند تو بہت سے لوگ کم کرتے ہیں، والوں تو بالکل کم کرتے ہی نہیں، جو سب سے بڑے انسانی شیطان ہوتے ہیں وہ تو بالکل کرتے نہیں، فضولیات میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا کم حصہ سوتے تھے، تو اس کو ہمیں کہاں سے تفصیل لینی پڑے گی؟ سب سے بہتر جاگنے سونے کا کس کا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا کہ 2 حصے سوئیں اور تیسرا حصہ جاگیں، الا یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف کریں، پوری رات جاگیں، اشراق تک کریں، اس کے بعد سو سکتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ دنیا میں اللہ کے کلام کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، اس میں تدبر کرنے، اس کی خدمت کے لیے جاگتے تھے۔ رات کا تھوڑا حصہ سوتے اور پھر جاگتے، کیونکہ آگے حصے کو حالانکہ 1/3 ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس لیے قرار دیا کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ 1000 ٹن پتھر میں 1 گرام کہیں گولڈ یا ڈائمنڈ پڑا ہو تو ظاہر بات ہے قیمت اسی کی زیادہ ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم بات، وبالاسحار هم یستغفرون، اس کا مطلب نہیں کہ جو آدمی ہر وقت گناہوں میں رہے وہ استغفار کرے، بلکہ یہ لوگ جو راتوں میں قیام میں اس طرح تلاوت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، جیسے حدیث آپ نے سنی خطبے میں کہ حضرت ابو ذر بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے تراویح میں لاٹھیاں ساتھ لے کر جاتے کہ ٹانگیں تھک جاتی، ان کے سہارے کھڑے ہو کر قیام میں تراویح میں قرآن سنتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اتنی محنت کے کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے اس عمل کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اس پر کوئی کبر اور تکبر نہیں تھا، تیس مال خانی نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں صبح کے قریب، وبالاسحار ہم جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، اور رمضان میں یہ ہر ایک کو مہیا ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا، اللہ کے قرب کا اور استغفار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے بوقت سحر، کیا ہے کہ خیر ان شعر کو ہم یہاں نہیں لانا چاہتے، وہ ایک آ رہا تھا سب کے شعر میں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وفی اموالہم، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ خطبے کی بیس انہی قرآن آیات پر ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ جو متقی ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، فجر کے وقت اللہ سے معافی اور استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ نے مال دیا ہے تو اسی پر پھر کنجوس نہیں، وبی اموالہم، ان کے مالوں میں اللہ نے جو ان کے پاس اپنے عطا رزق کے طور پر امانت رکھے ہیں، مانگنے والے اور نادار مسکین و محتاج ان کا حق ہے۔ زکوٰۃ جب ایک مالدار غریب کو دیتا ہے تو احسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا احسان ہے اس بندے پر کہ اس غریب کا مال اللہ نے امانت کے طور پر اس مالدار بندے کے پاس رکھا ہے، اس کو اس قابل سمجھا کے دوسرے کا رزق اس کے پاس رکھا تاکہ تم اس کو بوقت ضرورت دے کر دو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت جاننے کے لیے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین پر ذرا غور کرو تو ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے چند فٹ کے جسم کو کبھی دیکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنی عظیم خلقت تخلیق کی کاریگری ہے، ایک نقطہ آپ سے جو جسم بنایا ہے جس کے اتنے حصے ہیں 360 یا دیگر، اگر ان کو شریانوں کو دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق میں نے آسمانوں میں رکھا ہے، یہاں تم ہو میں یہاں دے رہا ہوں، لہذا رزق کی لالچ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، نہ جو اصول امانتداری ہیں اس میں بے ایمانی کرنی چاہیے۔
رزق آپ کمائیں، لیکن کسی انسان کو اپنے رزق کا مالک نہ سمجھیں کہ میں نے غلط کام نہ کیا، میں نے نماز نہ چھوڑی، میں نے روزہ رکھا، یا یہ ہے کہ میری جو ہے نوکری ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ رزق میں نے آسمانوں پہ رکھا، یہاں اس بندے کی قسمت کے لیے تمہیں لے کر آیا، اس کو تمہارے پاس نہیں لے کر گیا کہ رزق وہاں ملے، اس کا رزق یہاں کھینچ کر لایا. اگر تم امانت داری سے کرو گے، کوئی تمہارے پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ رزق چھین کر یہ آسمانوں میں وہاں لے جائے گا جہاں آپ کو امانت داری لے کر پھینک گے، یا امانت داری کی وجہ سے جہاں چلے جائیں گے. رزق کوئی روک نہیں سکتا. اور رب السماء، پھر اللہ تعالیٰ قسم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے اور رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. یہ باتیں اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت تھی، لیکن بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہ آسمانوں کے رب کی مالک کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، انہو، یہ جو جتنی باتیں تمہیں بیان کی گئی ہیں، جتنے وعدے دیے گئے ہیں، جو جنت کا منظر تمہیں ان آیات میں دکھایا گیا ہے، یہ ایسے ہی یقینی ہے ہونا مثل ما انکم تنطقون. جس طرح تم اب بات کر رہے ہو نا، تمہیں اپنی بات کرنے کا میں کوئی شبہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یقین ہے. اسی قدر یہ اللہ تعالیٰ کے سارے جتنے وعدے ہیں، اور جو رزق کا وعدہ ہے، جو جنت کا وعدہ ہے، جو اہل ایمان کو امانت داری کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، جیسے کہ پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ہوگا آگے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ ایسے حقیقتاً واقع ہونے والے ہیں، جیسے آپ کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے وہ انفیکٹ در حقیقت ظاہر ہوتی ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی نہ کوئی میسج لیا جاتا ہے. اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں پہلے ہفتے میں، کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر ثواب کی نیت سے بھوک پیاس اپنی ملذات کی قربانی دے کر رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک لمبی حدیث ہے، مالک بن حویرث، مشہور مالک بن حویرث ڈیلیگیشن کا واقعہ بارہ میں ذکر کر چکا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جو اس ڈیلیگیشن کے چیف تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلامیات کا بنیادی کورس کرنے کے لیے 20 دن کے قریب مسجد نبوی میں رہا. تو یہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعتبار یہ رمضان کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کیا روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے، اور ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. متفق علیہ بات ہے. روزہ کہے گا کہ بار الہ میں نے اسے کھانے پینے سے دن میں روک کر رکھا، فشفینی فی، میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول کر، اس کا بیڑا پار. اور قرآن کہے گا یا رب العالمین، میں نے رات بھر میں اپنی تلاوت کے لیے قیام میں اسے جگائے رکھا، تو فشفینی فی، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر. فشفاعت، دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی. اور اس کے علاوہ جو چند ایک حدیث آپ کے روبرو کی گئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ماہ رمضان میں کس چیز پر اکسایا ہے کہ ایک تو فرائض کی پابندی تو ہے ہی ہے، لیکن کثرت سے جس چیز کے اوپر اکسایا وہ توبہ اور استغفار اور اللہ کا شکر کہ یہ رمضان اللہ نے آپ کو زندگی دی کہ یہ رمضان ملا، اور محتاجوں مسکینوں کا خیال رکھنا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ فیاض و سخی ہوا کرتے تھے، بالخصوص آخری عرصے میں تیز و تند ہواؤں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت دیدنی ہوتی تھی. لہذا تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہوا رہتا کیا کرتے ہیں، مدارسہ، یعنی قرآن کا مذاکرہ کرتے. قرآن سنا کے جبریل علیہ السلام کو
بہت وقت ہو چکا، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے مجھے بہت ہیڈیک بھی تھا اور بخار وغیرہ طبیعت، تو